اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ فاتحہ شروع کی ہے، میرے خیال سے حافظ صاحب نے بھی کچھ اس دن اسی پہ درس دیا ہے، تو ہم پھر مختصر سی بات کریں گے اس پہ۔ سورہ فاتحہ کی پہلی ایک آیت صرف تلاوت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق بات بیان کرنے کی، پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ کی مکمل 7 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، پورے قرآن کی ماں۔ روایات میں ہے کہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ پورے قرآن کا ایک خلاصہ ہے، پورے قرآن کا خلاصہ ہے ابتدائی، اسی لیے اس کو ابتدا میں رکھا گیا۔ اور اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اس کو ہر نماز کے اندر، قرأت کے اندر لازم کر دیا گیا۔ اب نہ صرف ہر نماز میں بلکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں، چاہے وہ آپ فرض پڑھ رہے ہیں، چاہے وہ آپ سنت پڑھ رہے ہیں، آپ نفل پڑھ رہے ہیں، آپ وتر پڑھ رہے ہیں، آپ کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھ رہے ہیں، اشراق، چاش، کچھ بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے تو اس میں آپ کے پاس قیام کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا جو ہے آپ کے لیے کیا ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ قرأت فرض ہے، قرأت کے اندر سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ سورت کو ملانا کیا ہے، واجب ہے۔ قرأت آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں لیکن افضل ترین یہ اس کا درجہ ہے سورہ فاتحہ کا، اور اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے اور اس کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ یعنی تمام کوئی بھی کسی بھی مرض کے لیے آپ اس کو پڑھ کے اگر پھونک کے آپ پی لیں، توکل اللہ پہ کریں، شفا اللہ سے مانگیں، اگر اللہ نے شفا لکھی ہے تو آپ کو ضرور ملے گی۔ سورہ فاتحہ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ کل ہماری بہت گفتگو ہوئی۔ آج ہم پہلی جو آیت ہے اس پہ بات کریں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، سب خوبیاں اللہ کو جو مالک سارے جہان والوں کا ہے۔ اب اگر آپ اس سے پہلے انجیل، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ انجیل گزری ہے، وہ ان کا اگر آپ پڑھ لیں تو ان کے پاس بھی انجیل کے اندر ان کو اسی طرح کے الفاظ دیے گئے جس طرح ہمیں سورہ فاتحہ دی گئی ہے، مگر اس کے اندر کچھ وہ تبدیلی تھی، کچھ اور طرح کے الفاظ تھے کہ اے روٹی دینے والے، یا اس طرح کے کر کے وہ الفاظ، اس کی وہ بھی اللہ کا اپنا کلام ہے، مگر یہ جو کلام ہے یہ اب تا قیامت چلنا ہے تو یہ اس کی نسبت بڑا جامع کلام ہے، اور اس کو قرآن کے شروع میں رکھا گیا ہے، تو اس کے مطابق قرآن کا سب سے پہلا لفظ کیا ہے، الحمد۔ کیا ہے قرآن کا پہلا لفظ؟ الحمد۔ نماز کے لیے ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ اکبر کہنے کے بعد، اللہ اکبر، ہم ایک یہ ہے کہ دنیا سے تعلق کو ختم کر کے اللہ سے تعلق کو شروع کرنے کے لیے، مگر نماز کا پہلا لفظ ہمارا کیا ہوتا ہے، سبحانک اللہم، پاک ہے تو اے اللہ۔ نماز بھی شروع کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے۔ قرآن شروع ہو رہا ہے تو سب سے پہلے آپ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ التحیات میں والتحیات للہ، تمام کی تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں، تمام کی تمام عبادتیں کس کے لیے ہیں، یہ سجدے، یہ رکوع، یہ سجود۔ قرآن میں ہے کل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، ونسکی، ومحیایا، میرا مرنا، میرا جینا، ومماتی للہ رب العالمین، یہ میری نماز، میری عبادتیں، میرا مرنا، میرا جینا سب کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے ہے۔ تو تمام تعریفیں کس کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اب یہ جو حمد ہے، جیسے ہم عام بھی اللہ کی حمد ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے، یعنی حمد سے مراد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا کو بیان۔ میں، آپ، کوئی تیسرا، چوتھا، کوئی ولی، کوئی مفتی، کوئی اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے ہماری جو ہے نا کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ اللہ اتنی بڑی تعریفوں کے لائق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرنے کے لیے اتنی مخلوقات ہیں، اتنے فرشتے ہیں، جن ہیں، انسان ہیں،
اور میں نے ابھی پڑھا کہ روایات کے اندر ہے کہ کم و بیش 1000 مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، ان مخلوقات کے اندر 600 جو ہے وہ خشکی کے اندر اور 400 جو ہے وہ تری کے اندر، مختلف اس طرح، یعنی خشکی اور تری کے اندر ملا کے تو تقریباً کم و بیش 1000 جو ہیں وہ مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہوا ہے، پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری کیا کر رہی ہیں؟ ہم نے قرآن میں بھی پڑھا تھا کہ ہر پرندہ، ہر جانور، نباتات، جاندار وہ جانتا ہے کہ اس نے اللہ کی تسبیح کس طرح کرنی ہے اور اس نے اللہ کی تسبیح کیا کرنی ہے۔ وہ فرشتہ جو جس کی ڈیوٹی ہے کہ اس نے قیام کے اندر رہنا ہے تو اس نے تا قیامت تک قیام میں ہی کھڑے ہو کے، جس نے رکوع میں رہنا ہے، جس نے سجدے میں رہنا ہے۔ تو یہ جو الحمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، یہ جو حمد کا لفظ ہے یہ بڑا وسیع ہے۔ اس کے اندر اللہ کی تعریف بھی آ جاتی ہے، اس کے اندر اللہ کا شکر بھی آ جاتا ہے جو اللہ کے ہمارے اوپر احسانات ہیں، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام دنیاوی، اخروی اور تمام احسان، تمام نعمتوں کا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اتنے یہ جامع الفاظ ہیں۔ اب کل میں نے ایک آپ کو وہ سنایا تھا رکوع کے اندر، اللہم ربنا ولک الحمد، کیا ہے وہاں پہ بھی حمد بیان ہو رہی ہے، اللہم ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ۔ یعنی جب بھی کوئی بھی بندہ اللہ کی حمد بیان کرے گا تو فرشتے اس کو اسی وقت اچک کے اٹھا کے آپ کے منہ سے سیدھا عرش کے اوپر لے جائیں گے۔ کل میں نے آپ کو بتائی ہے، تو وہ اس میں کیا ہے، حمد کے الفاظ، اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے۔ تو یقیناً اگر یہ اللہ کی حمد بیان ہو رہی ہے تو، اور ایک اور جگہ بھی میں نے کچھ الفاظ پڑھے ہیں حمد کے لیے، تو ان کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ وہ بھی اسی طرح حمد کے الفاظ ہیں۔ تو جب ایک بندے نے وہ پڑھے تو اللہ کے فرشتے اللہ سے جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ جی تیرا بندہ یہ کچھ حمد کے الفاظ بیان کر رہا ہے، تو یہ ہمیں ان کا پتہ نہیں ہے کہ ان کا اجر کیا ہے، کتنا اس کا اجر لکھا جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو ہر چیز کا معلوم، اللہ فرمائے گا اچھا تم اس کو حمد کے الفاظ کو اپنے پاس لکھ لو، آخرت میں جنت کے اندر جب میں اس سے ملاقات کروں گا تو اس وقت ان الفاظ کا میں اس کو اجر دوں گا۔ تو اتنا حمد اللہ کی بیان کرنا، اللہ کا شکر کرنا۔ شکر کیا، لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نوازے گا اور نوازے گا اور نوازے گا۔ اور فاذکرونی اذکرکم، اور واشکروا لی، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور تم میرا کیا کرو، شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو، ولا تکفرون۔ یہ شکر ادا کرنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ شکر ادا کرنے پہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اور زیادہ نوازتے ہیں کہ یہ میرے احسان کو مان رہا ہے۔ تو یہ الحمد جو ہے یہ اللہ کے احسانوں کو مان کے اس کا شکر بجا لانے کو کیا کہتے ہیں جی، حمد کا نام۔ حضرت عمر کے بارے میں لکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، یہ تو ہمیں سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ اکبر، اللہ بہت بڑا، لا الہ الا اللہ، اگر یہ الحمدللہ کیا ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو علم کا دروازہ ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ الحمد جو ہے نا، الحمدللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ الفاظ ہیں، سب سے پسندیدہ الفاظ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اپنے شکر کے کلمات بہت پسند ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق الفاظ کہنے والے کو بہت زیادہ اجر اور جو ہے نا بے حساب اجر سے نوازتے ہیں، اپنی رحمتوں کا نزول کو اس کے اوپر کرتے ہیں۔ یہ ان کے درمیان جو مکالمہ ہوا، تو الحمدللہ تمام تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اور دوسرا اس کے اندر شرک کی نفی، کہ سوائے اللہ کے کسی اور کا آپ نے شکر ادا نہیں کرنا، کیونکہ کوئی بھی نعمت ہے وہ آپ کو کون دیتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو نعمت دیتا ہے، تو سب خوبیاں، سب شکر، سب تعریفیں، سب احسانات، سب نعمتیں کس کی ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں۔ وہ کون ہے؟ اب ہم جس کی حمد بیان کر رہے ہیں وہ اللہ ہے کون ہے؟ اب یہاں پہ پہلا تعارف جو اللہ اپنا کروا رہے ہیں وہ اللہ فرما رہے ہیں رب، میں رب ہوں تمہارا۔ اب رب کے عربی میں مختلف معنی، تمہارا حاکم، تمہارا فرما روا، ٹھیک ہے جی، تو تمہاری عبادت کے لائق،
تمہیں پالنے والا، تمہیں رزق دینے والا یہ رب ہے۔ اس کے مختلف مفہوم وسیع، عربی کے ایک ایک لفظ کے کئی قیمت۔ رب وہ کس کا رب ہے؟ نہ میرا، نہ آپ کا، نہ کسی ایک کا، بلکہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ روایات کے اندر کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام فرعون کو جب موسیٰ علیہ السلام فرعون نے پوچھا بھئی تم جو کہتے ہو رب، تو رب کیوں نے کہا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کا پالنے والا جو ہے وہ میرا رب ہے۔ یہ میرے رب کے لیے وہ رب ہے میں جس کے۔ اسی طرح میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ روایات کے اندر کہ مختلف مخلوقات ہیں، کچھ خشکی کے اندر اور کچھ تری کے اندر، تو کم و بیش۔ اب یہ جو عالم ہے نا، عالمین، جہان، عالم سے مراد آپ کا زمانہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی ابھی یہ زمانہ چل رہا ہے، پھر اس کے بعد ایک زمانہ آئے گا، پھر اس کے بعد زمانہ آئے گا، پھر، اور عالم سے مراد آپ کے جہان بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے ابھی یہ جہان ہے جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں، زمین ہے، اب وہ خلائی مخلوق آ گئی ہے جی، اس نے امریکہ کے سسٹم کو ہیک کیا جی گزشتہ دنوں میں، ایک وہ ہم نے اڑن تشتری دیکھی ہے جی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری مخلوقات ایگزسٹ تو کرتی ہیں، موجود تو ہیں، ان کا انکار کسی کو بھی کیا پتہ، مریخ پہ، دوسرے ستاروں پہ، اور یہ تھوڑی باتیں کیا پتہ میری آپ کو، دنیا کو بھی دین کے ساتھ دنیا اور دنیا کے ساتھ دین ہے، دونوں الگ چیزیں نہیں ہیں، یاد رکھیں۔ تو آپ کے پاس ہمارا یہ جو ہماری دنیا ہے، اس کی ایک کہکشاں ہے، گلیکسی ہے۔ اس گلیکسی کے اندر پورا ایک سیٹ اپ ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، یہ مریخ، زمین، اور یہ سارے، اور اسی طرح کی کئی کہکشائیں موجود ہیں اس کائنات کے اندر۔ تو رب العالمین، پتہ نہیں کتنے جہان ہیں اللہ کے، اللہ تبارک و تعالیٰ، پتہ نہیں ہم ایک زمین کے اس کے اوپر، اسی طرح کہ کئی اللہ کی اور زمینیں ہوں، دوسری کہکشاں کے اندر، تیسری کہکشاں کے اندر، چوتھی کہکشاں کے اندر، یا وہ اتنا سائنس میں آپ ڈیپ میں نہ بھی جائیں تو موٹی موٹی بات تو آسمان ساتھ ہیں، زمینیں ساتھ ہیں، فرشتے ہیں، جن ہیں، جانور ہیں، تری کی مخلوقات ہیں، خشکی کی مخلوقات ہیں، سمندر کی تہہ میں ہیں، پرندے ہیں، پتہ نہیں کس طرح کی۔ اور اللہ نے جیسے ہم نے سورہ یاسین میں ہم نے پڑھا، اللہ نے فرمایا کہ ایک تو میں نے تمہارے جوڑے پیدا کیے مؤنث مذکر کے، ایک جانوروں کے پیدا کیے، اور کئی ایک ایسے ہیں جو تم جانتے بھی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے بہت سی مخلوقات ہیں جو ہمارے علم سے باہر۔ ایک دفعہ حضرت عمر کا ہی غالباً ہے کہ یہ مکہ کے اندر حرم میں انہوں نے دیکھا کہ ان کے دور میں وہ ٹڈیاں جو ہے نا وہ انہیں نظر نہیں آ رہی ہیں، تو آپ نے گھوڑا دوڑا کے ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں سے کچھ ٹڈیاں منگا کے لا کے انہوں نے کہا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ٹڈیاں جو ہیں وہ سب سے پہلے مخلوق کے اندر سے ٹڈیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ اور پھر اس طرح جس طرح تسبیح کے دانے، اگر ایک جگہ سے تسبیح ٹوٹ گئی تو ساری کی ساری تسبیح بکھر جائے گی، یعنی اگر پہلے یہ ٹڈیاں ختم ہوں گی تو اسی طرح ترتیب سے ساری مخلوقات آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ تو ہمیں ڈر لائق ہو گیا کہ کہیں ابھی قیامت کا اس طرح اگر وہ ٹڈیوں کو پکڑ کے، تو پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں اور ہر مخلوقات کا کیا کیا نظام ہے۔ تو الحمدللہ، یہ سب خوبیاں ہیں اللہ کے لیے، جو مالک ہے، جو رب ہے، جو پالن ہار ہے، جو رزق دینے والا ہے، جو عبادت کے لائق ہے، احسان جس کے ہیں، وہ کون ہے؟ جو تمام کے تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حقیقی معنوں میں اپنا شکر بجا لانے کی اور اپنے آپ کو وحدہ لا شریک اور تمام جہانوں کا رب ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا شکر کیا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کبھی اگر دل میں توفیق آ جائے تو 2 رکعت اس چیز کے پڑھ لیں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے صحیح سلامت سارے کے سارے بازو، ہاتھ، پاؤں، کوئی ایسے بھی پھر رہے ہیں جس کے پاس ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی ایسا پھر رہا ہے آنکھ ہونے کے باوجود دیکھ نہیں سکتا، کوئی ایسا بھی ہے جس کے پاس 100 طرح کی کمیاں ہیں۔ تو یہ اللہ کی تعریف، کبھی اس پہ آ جائیں، کبھی اس پہ آ جائیں، اللہ جی مجھے توفیق دی اپنے گھر کے اندر بیٹھنے کی، یہ ساری یہ اللہ۔ اور روایات میں بھی، بس آخری بات کر کے ختم کروں، ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ اگر ایک بندہ، اللہ اس بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے اور وہ اس کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ پوری دنیا اس کو عطا کر دی جائے۔ دنیا دیکھیں، اس میں ہر چیز ہے، دنیا میں جہاز ہیں، گاڑیاں ہیں، بنگلے ہیں، پیسہ ہے، اولاد ہے، جائیدادیں ہیں، یعنی پوری دنیا، عہدہ ہے، بادشاہ، دنیا کی کیا چیز ہے۔ فرمایا اگر ایک بندہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ کے لیے کسی بات پہ شکر ادا کرتا ہے، تو وہ اس سے بہتر ہے کہ اس کو پوری دنیا عطا کی جائے، یعنی اتنا بڑا اس کا اجر ہے الحمدللہ کا۔ لیکن وہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دنیا کے اندر بھی اللہ فرماتا ہے، اور اللہ کا قانون جو ہوتا ہے نا، شریعت جو ہے وہ ہماری سوچوں کے
کبھی بھی تابع نہیں ہے، یہ ہماری سوچوں کے مطابق۔ جیسے ایک آخری بات کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ ہم عام روٹین میں یہ ہے میرے پاس 100 روپیہ ہے، میں اگر آپ کو بیچ میں سے 20 روپے دیتا ہوں تو ہمارا میتھ، ہمارا کیلکولیٹر، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے 20 روپے کم ہو گئے نا بھائی صاحب، 80 روپے میرے پاس رہ گئے۔ قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے تم میری راہ میں دو تمہارا رزق بڑھے گا۔ اب یہ ہماری سوچ کے الٹ ہے، لیکن اللہ بڑھاتا ہے۔ تو اسی طرح یہ چیزیں ہم سمجھیں پوری دنیا ملنا اور ایک الحمدللہ کہنے سے وہ اس سے زیادہ، یہ اس کے ہماری سوچ کے الٹ ہے، مگر اس کے لیے کن فیکون کہنا ہے تو ہو جانا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پاک بارگاہ میں اپنی نعمتوں کے اوپر جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر شکر، اور جو نہیں ہے اس کی طلب کرنے کی، اس سے اپنے آپ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی نعمت کے اوپر جو ہے نا الحمدللہ کہنے کی توفیق بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف سے ہمیں شکر بجا لانے کی توفیق عطا